السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب ہے جن کی ویڈیو کچھ احباب نے میرے پاس بھیجی کہ اس کا رد کیجیے اور بتائیے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ ان کو سماعت کیجیے کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے بریلویت کیوں چھوڑی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں نے صرف ایک جملہ سنا کہ نبی علیہ السلام سے بھی مانگنا حرام ہے، تو میں ڈر گیا۔ میں نے بریلویت کیوں چھوڑی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں نے صرف ایک جملہ سنا کہ نبی علیہ السلام سے بھی مانگنا حرام ہے، تو میں ڈر گیا۔ اب انہوں نے یہ جملہ کس سے سنا تھا یہ تو یہی بتا پائیں گے کہ قرآن میں یہ جملہ موجود ہے، حدیث میں یہ جملہ موجود ہے، صحابہ کرام کی زبان سے انہوں نے یہ جملہ سنا تھا۔ کہاں سنا تھا معلوم نہیں، لیکن بس انہوں نے سنا اور یہ ڈر گئے، بری طرح سے ڈر گئے۔ بہرحال میں اور مسلم شریف میں ایک حدیث پاک ہے جس میں حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کچھ مانگ لو۔ میں نے کہا میں آپ سے جنت میں آپ کی ہمراہی مانگتا ہوں، آپ کے ساتھ رہوں گا۔ فرمایا کچھ اور مانگنا ہے؟ میں نے کہا صرف یہی۔ فرمایا کہ اپنے نفس پر زیادہ نوافل سے میری مدد کروں۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ربیعہ نے حضور سے جنت مانگی تو یہ نہ فرمایا کہ تم نے خدا کے سوا مجھ سے جنت کیوں مانگی، تم تو مشرک ہو گئے، بلکہ فرمایا وہ تو منظور ہے، کچھ اور بھی مانگ لو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے حضور سے مانگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، منع نہیں فرمایا، شرک نہیں کہا، حرام نہیں کہا۔ ان صاحب نے پتہ نہیں کس سے سنا اور ڈر گئے، کہتے میں نے سنا اور ڈر گیا۔ چلیے آگے سماعت کیجیے کیا کہہ رہے ہیں۔ ساری زندگی تو ہم نے قبر پرستی کی ہے، بزرگوں کو مدد کے لیے پکارا ہے، ان بابوں کو ہم مدد کے لیے پکارتے تھے جو مر کے مٹی میں مل چکے ہیں، قبر میں جا چکے ہیں، اور نبی علیہ السلام سے مدد مانگنا حرام ہے۔ تو میں تحقیق میں لگ گیا اور جب قرآن کی آیات میرے سامنے آئی تو میرا ذہن کھلتا چلے گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو مردہ ہیں، بے جان ہیں، انہیں تو یہ نہیں پتا کہ اٹھائے کب جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ساری زندگی انہوں نے قبر پرستی کی ہے اور ساری زندگی قبر پرستی کر کے انہوں نے کہا کہ بزرگوں سے مانگتے رہے۔ کس سے مانگے؟ بزرگوں سے۔ بزرگوں سے نہیں مانگا انہوں نے، بزرگوں سے مانگا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک آیت پیش کی ہے سورہ نحل کی، یہ آیت ہے 14ویں پارے کی، اس کو پیش کر کے کہتے ہیں، آیت نمبر ہے 20 اور 21، اس کو کہتے ہیں، میں آیت بھی سناتا ہوں، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور اللہ کے سوا جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں وہ تو کسی شے کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ تو خود بنائے جاتے ہیں۔ دوسری آیت ہے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، مردے ہیں زندہ نہیں اور انہیں خبر نہیں لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ ذکر کس کے تعلق سے چل رہا ہے؟ مفسرین سے پوچھتے ہیں، مفسرین کیا فرماتے ہیں؟ تو مفسرین اس آیت کے تعلق سے جو یہاں پر فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یدعون کا معنی یعبدون، یعنی عبادت کرنا ہے، جیسا کہ ابو سعید عبداللہ بن عمر بیضاوی، امام جلال الدین سیوطی، ابو سعود محمد بن محمد اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن معبودوں کی کفار عبادت کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامی آپ غور کیجئے، جو آیت کفار کے تعلق سے، بتوں کے تعلق سے نازل ہوئی ہے اس کو انہوں نے یہاں پر چسپا کر دیا، چونکہ ڈر گئے تھے۔ کس سے ڈرے تھے یہ تو یہی بتا پائیں گے، چونکہ ہم نے تو بتا دیا کہ صحابی رسول تو حضور سے مانگ رہے ہیں۔ اب یہ اتنے ڈر گئے تھے کہ ڈر کے مارے ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ مسلمانوں کے لیے کون سی آیت ہے اور کفار کے لیے کون سی آیت ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اب کیا کہہ رہے ہیں صاحب اور آگے سنیں۔ جائیں گے جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ ہاں، اب اس کے بعد انہوں نے سورہ فاطر کی آیت پیش کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کسی کھجور کی گٹھلی کے برابر یا کسی چیز کے برابر بھی نہیں ہے۔ چیز ہے نا، سمجھ رہے نا آپ، چیز نہیں، چیز کے بھی مالک نہیں ہے، جن کو تم پکار رہے ہو وہ کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا ہے۔ اس میں یہ ہے قرآن مقدس میں کہ اور اس کے سوا جنہیں تم پوچھتے ہو دانے خرما کے چھلکے تک کے مالک نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا چیز کے مالک نہیں ہے۔ وہ بچے مانگتے ہیں نا کبھی کبھی چیز والی چیز، اتنے پڑھے لکھے ہو گئے کہ قرآن سے تحقیق کر لی حالانکہ اردو بھی نہیں آتی ہے، یہ حال ہے ان کا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دوسری آیت پیش کی، دوسری آیت میں انہوں نے کہا تم انہیں پکارو تو تمہاری پکار نہ سکے اور نہ سنے، اور بالفرض سن بھی لے تو تمہاری حاجت روا نہ کر سکے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک سے منکر ہوں گے اور تجھے کوئی نہ بتائے گا اس بتانے والے کی طرح۔ تو حضرات اہل سنت یہ کفار بتوں کا قرب حاصل کرنے، ان کی طرف دیکھنے، ان کے سامنے اپنی حاجات پیش کرنے کو عزت کا ذریعہ سمجھتے تھے، اس لیے وہ سب مانگا کرتے تھے۔ تو یہ بھی آیت کفار کے حق میں نازل ہوئی جس کو انہوں نے یہاں پر چسپا کر دیا، چونکہ ڈر گئے تھے، ڈرنے کی وجہ سے
ادھر چسپاں کر دیا اور ان کی سمجھ میں نہیں آیا, تحقیق کر رہے ہیں چیز بزرگوں. ابھی تیسری بار اور سناؤں گا, اس کو بھی سماعت کیجیے. نہیں ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. جب میں نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا تو سمجھ میں آیا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں کہیں اور ہی لگایا ہوا تھا. یہ لوگ اپنی آخرت تو برباد کر رہے ہیں, ساتھ میں ہماری بھی آخرت برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اور اب مجھے غصہ بھی آتا ہے. تیسری آیت پیش کی انہوں نے جو کہ سورہ حج کی آیت ہے, سورہ حج کی آیت. اس میں کہا کہ تم جس کو پکار رہے ہو وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. اور اس کے بعد یہ کہنے لگے کہ پھر میں نے قرآن کو تحقیق کے ساتھ پڑھا تو مجھے غصہ بھی آتا ہے اور مجھے خوشی بھی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ خوشی. ہاں, اب یہ کیا چیز ہوتی ہے نہیں معلوم. ٹھیک ہے, تو یہ آیت نمبر 73 پڑھی انہوں نے, اور جس کا انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے سوا تم پوچھتے ہو ایک مکھی نہ بنا سکیں گے اگرچہ سب اکٹھے ہو جائیں, اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائیں تو اس سے چھڑا نہ سکے. کتنا کمزور چاہنے والا, اور وہ جس کو چاہا. اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہیے تھی, بے شک اللہ قوت والا غالب ہے. تو حضرات یہاں پر جو ہے پھر بتوں کی برائی بیان کی گئی کہ جن کی تم لوگ عبادت کرتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے ہیں. تو یہ جب انہوں نے یہ سنا کہ وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے ہیں تو ان کو نا بڑی خوشی ہوئی, اور اتنی خوشی ہوئی نیچے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا بھی حرام ہے. یہ انہوں نے سنا تو یہ ڈر گئے. پھر انہوں نے سورہ نحل کی آیت پیش کی جس کا ہم نے خلاصہ کر دیا کہ وہ بتوں کے حق میں نازل ہوئی تھی. پھر سورہ فاطر کی آیت پیش کی جس کا ہم نے خلاصہ کر دیا کہ وہ بھی بتوں کے حق میں نازل کی گئی تھی. پھر ہم نے سورہ جو ہے تو حج کی آیت پیش کی انہوں نے, اس کا بھی ہم نے خلاصہ کر دیا کہ وہ بھی بتوں کے حق میں نازل کی گئی تھی. اب سنیے مسلمانوں کے حق میں کیا نازل کی گئی ہے. تو قرآن مقدس فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, اللہ ان کافروں پر عذاب نہ فرمائے گا جب تک اے محبوب تو ان میں تشریف فرما ہے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد مسلمانوں کے لیے کیا فرمایا گیا, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہ قرآن مقدس کی آیت ہے. اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو تیرے حضور حاضر ہوں. یہ قرآن کا حکم ہے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کریں یعنی گناہ ہو جائے تم سے تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں, پھر اللہ سے بخشش چاہیں, وہاں جا کر کے بخشش چاہیں اور معافی مانگے تو ان کے لیے رسول تو بے شک معافی مانگے ان کے لیے رسول تو بے شک اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے. تو برادران ملت اسلامیہ کہاں پر جانا ہے گناہ ہو جائے تو رسول کی بارگاہ میں. رسول کی بارگاہ میں جا کر کے اللہ سے معافی مانگنا ہے تاکہ رسول ہمارے لیے بخشش مانگے. تو یہ تو مانگنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ توبہ وہیں سے مانگو. پھر آئیے قرآن مقدس ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ, اور انہیں کیا برا لگا, یہی نہ کہ انہیں دولت مند کر دیا اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے. تو یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ بھی دولت مند کرتے ہیں, اور کیا برا لگا, یہی برا لگا نا, تو یہی اس کو بھی برا لگا. اس لیے اس نے جو ہے تو بریلویت چھوڑ دی, اور کیونکہ ڈر گیا تھا. اب اس کو شاید یہی برا لگا ہوگا اس لیے ڈر گیا تھا. حضرات اہل سنت اور سنیں, قرآن مقدس فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. فرماتا ہے اور کیا خوب تھا اگر وہ راضی ہوتے خدا و رسول کے دیے پر. کس کے دیے پر؟ خدا اور رسول کے دیے پر. جب مانگنا ہی حرام ہے تو حضور دیتے ہی نہیں ہوں گے, تبھی تو مانگنا حرام ہے. اللہ کے سوا کوئی اور اگر دے گا تو یہ تو شرک ہو جائے گا, یہ تو حرام ہو جائے گا. تو رسول اللہ تو دے رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ اور رسول کے دینے پر اگر وہ راضی ہوتے اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے, اب دے گا اللہ ہمیں اپنے فضل سے اور اس کا رسول. یہاں تو مانگنے کی ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے کہ وہ کہتے ایسا کہ اللہ ہمیں فضل سے اپنے دے گا اور اس کا رسول, اور بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت والے ہیں. تو یہاں تو قرآن مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے کا درس دے رہا ہے. برادران ملت اسلامیہ بہرحال انہوں نے قرآن کی 2-3 آیتیں پڑھی بیچاروں نے جو بتوں پر نازل ہوئی تھی, اور اسی کو اٹھا کر کے بریلویت چھوڑ دیا کیونکہ ڈر گئے تھے. اب ڈرے کس وجہ سے تھے یہ تو اللہ جانے, اللہ کا رسول جانے. بہرحال ان کا ڈر بڑا عجیب تھا. بہرحال حضرات اہل سنت اور آگے آ جائیں. تو اب میں اتنی آیتیں پیش کرتا ہوں کہ ان کی نانی یاد آ جائے اور ان کو پتہ لگے کہ قرآن میں صرف وہی نہیں ہے جو تم نے پڑھا ہے, بلکہ قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں جہاں پر اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگا جا سکتا ہے, اور مانگنا بالکل جائز ہے, اور مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس کو خدا نہ مانے, یا معاذ اللہ یہ مانے کہ وہ اپنی طرف سے دیتا ہے. اپنی طرف سے کوئی کچھ نہیں دے سکتا. جو کچھ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے دیتے ہیں, چاہے وہ غوث اعظم دے, چاہے خواجہ غریب نواز دے. اس طرح مانگنا بالکل جائز ہے, اور اس طرح مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بھائی غیر اللہ سے مانگنے کا ثبوت پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. قرآن مقدس ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور اللہ کے سوا اپنے سارے حمایتیوں کو بلا لو
اس میں کفار کو دعوت دی گئی ہے قرآن کے مثل ایک صورت بنا کر لے آؤ اور اپنی امداد کے لیے اپنے حمایتیوں کو بلا لو. یہ اللہ کے علاوہ مانگنے کا حکم دیا کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ تو اگر یہ حرام تھا تو کیوں مانگنے کا حکم دیا؟ پھر اس کے بعد غیر اللہ سے مدد لینے کی اجازت دی گئی. پھر اس کے بعد دوسری آیت پر آئے قال من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. کہا مسیح نے کون ہے جو مدد کرے میری طرف اللہ کے دین میں؟ کہا حواریوں نے ہم مدد کریں گے اللہ کے دین کی. یا قرآن مقدس نے نقل فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے مدد مانگی اور ان کے حواریوں نے مدد دینے کا اعلان کیا. امتی سے نبی مدد مانگے تو شرک نہیں ہے, نبی سے امتی اگر مدد مانگے تو یہ شرک اور حرام ہو جائے. ان کے اخڑوں پر پتہ نہیں کیسا پردہ پڑا ہوا ہے. آگے بڑھے, قرآن پڑھتے نہیں ہے, بس اتنا پڑھ لیتے تھوڑا تھوڑا. قرآن فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اور مدد کرو ایک دوسرے کے اوپر نیک کاموں کے اور تقویٰ کے, اور نہ مدد کرو ایک دوسرے کے اوپر گناہ اور زیادتی کے. یہاں مدد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. مدد کس کی جاتی ہے؟ جب مدد مانگی جائے گی تبھی تو مدد کی جائے گی. جو مدد کرنے والا ہے اسی سے مدد مانگی جاتی ہے. آگے اللہ پاک فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر مدد کرو گے تم اللہ کے دین کی, مدد کرے گا وہ تمہاری. مطلب پتہ یہ لگا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ میرے دین کی اگر مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. یہ بیچارے پتہ نہیں کس چیز سے ڈر گئے تھے اور کس سے سن لیا تھا. یار سننے کی جگہ پر سنو, صحیح جگہ پر سنو, صحیح بات سنو. اپنے آپ کو پتہ نہیں کون سے محدث سمجھ کر بیٹھے, حالانکہ بزرگوں چیز کچی یہ سب بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آگے بڑھے, قرآن مقدس کیا کہتا ہے تو آگے اور سنیے. تو فرماتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, کہ تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں کی مدد کا میثاق کے دن سے حکم ہے, یعنی اللہ پاک نے خود حکم دیا کہ ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. یہ کہتے ہیں مدد مانگنا ہی مدد کرنے کا حکم اللہ دے رہا ہے. قرآن فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, مدد طلب کرو ساتھ صبر اور نماز کے. اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. نماز اور صبر سب غیر اللہ ہے. اور برادران ملت اسلامیہ, حیرت کی بات یہ ہے کہ نماز سے تو مانگ سکتے ہو, صبر سے تو مانگ سکتے ہو, ہاں حضور سے اگر مانگا تو حرام ہو جائے گا. کیا جہالت ہے, اور ان کی عقل پر پتہ نہیں کتنے پتھر پڑے ہوئے ہیں. آگے بڑھے اور قرآن مقدس سے اور سنیں وہ کیا کہتا ہے. تو کہتا ہے ایتکا بنصرہ وبالمؤمنین, اے نبی رب نے آپ کو اپنی مدد اور مسلمانوں کے ذریعے قوت بخشی ہے. سبحان اللہ. پھر فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین, اے نبی آپ کو اللہ اور آپ کے مطیع مسلمان کافی ہے. پھر فرماتا ہے فإن اللہ ومولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر, یعنی رسول کے مددگار اللہ اور جبریل اور متقی مسلمان ہیں, بعد میں فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں. اللہ اکبر. پھر قرآن فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, یعنی اے مسلمانوں تمہارا مددگار اللہ ہے, رسول ہے, اور وہ مسلمان ہیں جو زکات دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. یا تو یہ سارے کے سارے مددگار ہو گئے. پھر فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, دوسری جگہ فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. معلوم ہوا کہ رب تمہارا بھی مددگار اور مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے کے مددگار, مگر رب تعالیٰ بذات مددگار ہیں, اور مسلمان جتنے بھی اولیاء اکرام یہ جتنے بھی مددگار ہیں سب بالعرض مسلمان مددگار ہیں. برادران ملت اسلامی آپ بتائیں, قرآن مقدس کی اتنی ساری آیتیں مدد مانگنے کا بھی کہہ رہی ہے اور مدد لینے کا بھی حکم دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو اب یہ قرآن مقدس ہے اور اس نے جو پیش کیا وہ بھی قرآن مقدس ہے, لیکن اس قرآن مقدس کو لے کر کے اس نے جو ہے تو وہ آیتیں پیش کی جو بتوں کے حق میں نازل ہوئی, وہ آیتیں پیش نہیں کی جو اللہ والوں کے حق میں نازل ہوئی. برادران